نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اس بابرکت مجلس میں جمع ہو سکے، اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور بڑھا سکے. الحمدللہ ہمارا یہ سورہ کہف کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے دیکھا تقریباً ہماری 28 آیات مکمل ہو چکی ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اصحاب کہف کا قصہ ہم نے جانا کہ چند نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سے ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مراحل، کس طرح سے وہ زندہ رہے 309 سال یا تقریباً 300 سال تک. پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، کس طرح سے وہ قائم رہے توحید پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گنتی اور ان کی تعداد اور کتنے سال زندہ رہے اس پر بحث نہ کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ سارا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ اور قل کہہ دیجئے الحق حق تو ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن سو من جو شاء چاہے تو وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جو وہ چاہے تو وہ کفر کرے. انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کی ہے للظالمین ظالموں کے لیے نارن ایسی آگ احاطہ گھیرے ہوئے ہے بہم ان کو سرادقوہا اس کی قناتون نے. وَإِنْ اور اگر یستغیثوا وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، یغاثوا تو فریاد رسی کی جائے گی، بما ان ایسے پانی کے ساتھ کالمہلی جو تیل کے تلچھٹ کے مانی ہوگا. تلچھٹ جو تیل کے اوپر کی پرت ہوتی ہے. یشوی وہ بھون ڈالے گا الوجوہ ان کے چہرے، بئسا برا ہے وہ الشراب مشروب، وساعت اور بری ہے وہ مرتفقہ آرام کا. اللہ اکبر. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں کہف غار والوں کے قصے کے بعد اب یہاں پر اس چیز کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. یہاں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں دو ٹوک الفاظ میں کہ دین میں کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کچھ آپ کی طرف سے کچھ ہماری طرف سے. اصحاب الغار والوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح حق پر ڈٹے رہے، توحید پر جمے رہے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہی کہ کہہ دیجئے حق تو ہے تمہاری رب کی طرف سے، یعنی یہ جو حق ہے یہ تمہاری رب کی طرف سے آ چکا ہے، خالص ہے. اس حق میں اب کوئی بھی شک یا کوئی بھی شبہ کی کوئی بھی رتی برابر کا بھی کوئی اس میں بگاڑ نہیں ہے. جیسا ہم نے پہلی آیت میں بھی پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ کی خالص دعوت دی گئی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، اسی کے احکام کو زندگی میں اپنانا ہے. اب صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے کے بعد بتا دیا کہ اب یہ کفار یہ مشرکین یہ اس وقت کے جو تھے کعبہ کے، اس کے بعد اب یہ ہم امت سے مخاطب ہیں کہ دین میں چند چیز کو اس طرح سے چاہتے ہیں کہ اپنے حساب سے کہ چند چیز ہم آپ کی مان لیں، چند چیز آپ ہماری مان لیں. تو یہاں پر اس کا رد
کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ اب اس میں دو ٹوک بات کہہ دی گئی ہے کہ حق یہی ہے، اگر اس پر ایمان لانا ہے تو لے آؤ، کیونکہ یہ حق وہ ہے جو ہمارے رب کی طرف سے، جو ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، رب العالمین ہے کل کائنات کا۔ اب اس کی طرف سے جو حق آیا ہے سو اس میں اب تمہیں اگر جس کو ایمان لانا ہے تو لے آؤ، جس کو کفر کرنا ہے کرو۔ اب حق واضح ہونے کے بعد تمہارے پر ایمان میں آنا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تمہیں رہنا ہے اپنے مذہب میں یا اپنے دین پر قائم تو تم رہو، کوئی تم پر زور زبردستی نہیں کی جا رہی ہے یہاں۔ اگر بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم نے مانا نہیں حق کو تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن جو جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ چند چیزوں کو ہم مانیں گے چند چیزوں کو آپ، وہ چیز نہیں ہوگی، یہ حق کو ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اب بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس کو تم میں سے ایمان لانا ہے فمن شاء، اب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی انسان کو، کہا نہیں کہ زبردستی ایمان میں داخل ہو جائے، آنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی طرح سے زبردستی کر کر آپ سے سب کو حکم دیتے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے چاچا کو زبردستی، جو آپ کے دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں ان کو زبردستی کرو، ابو طالب کو، یا زبردستی کر کر آپ چاہتے تو سب لوگوں کو فتح مکہ کے وقت جب آپ کے پاس آ گئی تھی ملکیت، آپ نے جب فتح مکہ کیا تھا تو جو ایمان میں خوشی خوشی داخل ہو کر جنہوں نے آپ سے معافی طلب کر کر اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے تمام کو معاف کر دیا۔ اگر اسلام اسی زور پر ہوتا تو 23 سال کی مدت نہیں لگتی نا اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ یہ اسلام کسی پر زور زبردستی کا نام نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے درمیان راستہ ہم نے رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے آپ کو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اب وہاں پر کفار مکہ کیا کوشش کر رہے تھے کہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بیچ میں سے کہ دو بتاتے تھے کہ کچھ چند چیزوں کو ہم تمہارے مذہب کی مان لیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چند چیزیں آپ ہمارے حساب سے کر لو۔ تو یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے یہ حق ہے، تم لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو من یعنی دل سے اسے قبول کر لو اور ایک کو رد کر دو، لیکن اگر نہیں ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے، ادخلو داخل ہو جاؤ دین میں پورے خالص ہو کر، یکسو ہو کر، کوئی اس میں تمہارے پاس ایسا راستہ نہیں ہے کہ بیچ کا تمہارے لیے کوئی راستہ نکلے۔ تو کیونکہ اسی بیان کو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب اس کے پاس یہ آپشن ہے، اس کے پاس اختیار دیا گیا ہے کہ اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے اس راستے کو اختیار کر کر جو حق کا راستہ ہے، چاہے نا شکرہ بنے باطل کے راستے کو اختیار کر کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جزا کے طور پر، ان دونوں کے لیے سزا کے طور پر ان کے ساتھ کیا عمل ہوگا، اس کا انہیں کیا جزا ملے گی، اس کو بھی بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ حق کو کیوں لینا ہے۔ حق میں تمہارے لیے صرف دنیا کی بھلائی نہیں ہے بلکہ آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ کس طرح سے اس چیز کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ صرف حق کو آپ پکڑ لو، حق کے پاس چلو۔ حق اصل میں دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ سو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ اب کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں یہاں سے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بھی جہنم کی آیتیں آتی تھی اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اب یہاں دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انا بلا شبہ ہم نے اعتدنا تیاری کی ہے اس ظالمین ظالموں کے لیے، یعنی جنہوں نے کفر کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، کس چیز کی، نارن ایسی آگ، احاطہ جو گھیرے ہوئے ہے، جو ان کو سراؤنڈنگ یعنی ان کو گھیرے ہوئے، کس چیز سے، ان کو بہم اس کی کناتون سے، کناتون کہتے ہیں آگ کی لپیٹ جو چلتی ہیں نا شعلے، اس چیز سے، ان کی لہریں، آگ کی لپٹیں، اس چیز سے ان کو ظالموں کو گھیرے ہوئے۔ وہ ان اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن کیسا پانی،
جو تیل کی تلچھٹ کے معنی یعنی تیل کی جو اوپر کی سطح چکناہٹ ہوتی ہے پانی، آپ تصور کیجئے پانی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو ہمیں پیا نہیں جاتا، ہلکا سا گرم ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں، آپ تصور کیجئے پانی ہم سے پیا نہیں جاتا۔ اب یہاں پر ایسے پانی کی بات ہو رہی ہے، ایک تو تیل آپ تصور کیجئے، تیل انسان مطلب آج کل اب لوگ پی لے رہے ہیں، زیتون کا تیل تھوڑا سا پی لیتے ہیں صحت کے لیے، اس کے لیے، لیکن یہاں پر ایسے تیل کی بات ہو رہی ہے جو کہ گرم یعنی تلچھٹ اس کے اوپر کی جو چکناہٹ ہوتی ہے، تصور کیجئے وہ پینے حلق میں سے اترے گا بھی کیا، تصور کیجئے وہ بھون ڈالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس تیل کا، کہ وہ بھون ڈالے گا ان کے چہرے، یعنی اللہ اکبر، وہ تیل کیسا ہوگا کہ وہ بھون ڈالے گا ان کے چہرے، اور کیا ہی برا ہے وہ پینا، اور کیا ہی برا ہے وہ آرام کا۔ کیوں؟ بارہا آیتوں میں اللہ نے تمہیں فرما دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اب زندگی گزارو، کوئی تمہارے لیے چانس نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اصل ہمیں جا کر آرام جو طلب کرنا ہے وہ آخرت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، تمہارے پاس حق، سچائی، سب چیز کو تمہارے پاس ثابت کرنے کے بعد، تمہارے پاس عظیم کتاب پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی تم اس چیز سے منہ موڑ رہے ہو، تم شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو، تو اب تم چاہو یا نہ چاہو، اگر جس نے چاہا ہے حق کو، اس کے لیے تو الگ جزا ہے، جس نے نہیں چاہا، جو ظلم کیا اپنے آپ پر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جہنم کی آگ تیار کر دی۔ اب یہ جہنم کیا ہے؟ یہ ایسی جہنم ہے کہ جس کے چار دیواری، یعنی جیل خانے میں جیسے انسان بے بس ہوتا ہے، اس طرح سے چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی جو دیوار ہوگی، جو چار دیواری، اس کی چوڑائی، جو چوڑائی ہوگی وہ 40 سال کی راہ کی ہوگی، یعنی ایک انسان اگر اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو 40 سال کی راہ۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے کہ کتنی چوڑی چوڑی وہ دیواریں ہوں گی، اور وہ دیوار خود کیسی ہوگی، وہ بھی آگ کی ہوگی۔ وہاں پر سمندر بھی جہنم ہے، وہاں پر یعنی سمندر، جہنم کا سمندر، اللہ اکبر، تصور کیجئے۔ جب اس آیت کی تلاوت آپ سے نے فرمائی تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے فوراً کہا کہ اللہ رب العالمین، آپ سے نے فوراً اس سے پناہ مانگی اور کہا کہ کوئی بھی میری امت بھی نہ اس کا کوئی خطرہ مجھ تک پہنچے، نہ میری امت تک۔ یہ طرف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے آپ ہم تک، اس امت تک حق کو آپ نے پہنچا دیا اور بتا دیا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اب تصور کیجئے کیا ہوگا وہ منظر جہنم کا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کی چیزیں ہمارے تصور سے بھی آگے ہوں گی۔ بڑی دیواریں جہنم کی، سمندر جہنم کا، اور جب انسان اگر کوئی پانی کے لیے مانگے گا پینے کے لیے اس گرماہٹ سے، تو غلیظ پانی اس کو دیا جائے گا، جیسے وہ زیتون کی تلچھٹ جیسے ابھی آیت میں ہے، خون دیا جائے گا، پیپ دیا جائے گا، جو بے حد گرم ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سونا پگھلا رہے تھے، جب وہ پانی جیسا ہوتا ہے، جب سونا گولڈ پگھل کر اور سیاہ ہوتا ہے، تو آپ نے فوراً کہا، جوش مارنے لگا تو کہ دیکھو یہ محیل کی مشابہت ہے، کل محیل، یعنی اسی کی طرح جہنم کا پانی ہوگا، جو جہنم کا پانی خود سیاہ یعنی کالا ہوگا، اور وہ خود بھی جہنمی بھی ویسے ہی سیاہ ہوں گے، مطلب کالے ہوں گے، نوز باللہ، اتنا وہ بدبودار ہوں گے، رنگ غلیظ، گندگی، سخت گرم، ایسا وہ کھولتا پانی ہوگا کہ انسان کے چہرے کے پاس جاتے ہی اس کی جو اسکین ہے اوپر کی، جو جسم کھال جسے ہم کہتے ہیں، وہ جھلس کر اس میں آ پڑے گی۔ اللہ اکبر، اور ایسے پیپ ان کو پلائے جائیں گے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ ان کی جو ہے بامشکل وہ ان کے حلق سے اترے گا، لیکن ان کے آتے وہ پیتے ہی کٹ جائیں گے، اور جب وہ بھوک کی شکایتیں کریں گے جہنمی، تو زخم کا درخت ان کو دیا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں اس طرح سے، ان کا اسکین جسم سے اس طرح سے اتر کر جھڑ جائے گی کہ پہچاننے والا ان کو ان کی اسکین سے پہچاننے کا، تو کتنی مطلب مضبوط، کیا کہیں گے، قوی یا مضبوط، یعنی کتنی موٹی وہ کھال ہوگی جو انسان کے جسم سے نکلے گی، کہ وہ کھال کو دیکھ کر انسان پہچان لے گا، اللہ اکبر، کہ یہ انسان فلان ہے۔ یعنی کھانے کی صورت میں کیا دیا جا رہا ہے؟ زخم، جو انسان کی کھال کو نکال کر پھینکے۔ پینے کی صورت میں کیا دیا جا رہا ہے؟ کھولتا ہوا پانی،
जो मुंह के पास पहुंचते इंसान के गोश्त को भून डालेगा, खून, पीप, जो तेल की छिलट की मानिंद ऐसा होगा कल मुहील जैसा। तो अल्लाह ताला ही खुद फरमा रहे हैं कि क्या ही बुरा पीना है। अब बताइए, तसव्वुर कीजिए, हम गवारा कर सकेंगे? हम में से कोई भी इस तरह का गर्मी का जैसा ही मौसम आता है तो हमारी फ्रीजें हो जाती हैं, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक तरह तरह के आ जाते हैं, या ठंडे, हम अगर कोई गलती से कोई नहीं रखता फ्रिज में ठंडा पानी तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आज किसने नहीं रखा पानी, ठंडा पानी, क्यों पानी नहीं। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर उसी चीज को बता रहे हैं कि हमने इंसान को इख्तियार दिया है। अब तुम इन चीजों से अगर बचना चाहते हो, इस आग से, आग के शोलों से, मुनकिरीन मुशरिकीन उसके साथ अब उम्मत को भी हमें मुखातिब किया गया है कि हक को इख्तियार कर लो, हक पर मजबूती के साथ जम लो। दीन में इस्लाम की कोई चीज नहीं है कि आपने कह दिया कि मैंने थोड़ा सा मान लिया, मेरे इस्लाम के मुताबिक मैंने थोड़ा सा चला लिया आपके। आज हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपनी जिंदगियों पर देखें, देखिए ऐसी चीजें जो हम में साबित नहीं है, हम समाज को खुश करने के लिए या सोसाइटी के हिसाब से या हमारे स्टेटस के हिसाब से उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं। एक शादी की तकरीब लीजिए, निकाह हमारे लिए कितना आसान है। अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म क्या दिया है? महर जिसमें सबसे वाजिब चीज है वो होनी चाहिए, एजाब और कबूल होना चाहिए, और सादगी के साथ। और वलीमा इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों को खाना खिलाने के लिए आदमियों पर फर्ज है। और औरत की तरफ से, लड़की के माँ बाप की तरफ से एक निकाह है जो सादगी के साथ होना चाहिए, यानी किसी तरह का उसमें कोई भी माँ बाप पर, वालिदैन पर कोई बोझ नहीं है। लेकिन हमारे पास बताइए आज कितनी रस्में एक निकाह में ईजाद हो गई है। हमने कितना वालिदैन पर लड़कियों के बोझ डाला है। क्या इस्लाम ने हमें इस बात की इजाजत दी है? एक सिर्फ महर का हुक्म है जो दिया गया है, जिसका देना वाजिब है। और हमारे पास आज जहेज के नाम पर एक डिग्री के हिसाब से हमारे पास ठहरता है कि कितना देना है, कितना लेना है, यानी पूरी तरह से मतलब देते हैं। फिर उसके बाद जो हुक्म दिया गया है कि असल जो विरासत में बहनों को हक देना है, बेटियों को देना है, नहीं, हमने जहेज की सूरत में दे दिया, जो इस्लाम में जायज नहीं, जिसका कहीं से हुक्म नहीं है। और विरासत में हम उनका हक मारते हैं क्योंकि हमने उनको जहेज की सूरत में एक घर, फ्लैट ऑलरेडी दे चुके हैं, गाड़ी दे चुके हैं फोरों में, अब हम कहाँ से उनको दे? वही हमने उनका दिया, जो कि सरासर गलत है। विरासत के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कुरान की आयतें मौजूद हैं उसके बारे में, बहुत सख्त कवानीन है विरासत के। बहन का हक, बेटी का हक, माँ का हक उसको देना जरूरी है, जिसका आप, जिससे हमारे बारे में हिसाब किया जाएगा। जहेज के बारे में तो कोई दूर दूर तक हमारा ताल्लुक नहीं था। हमने दीन में क्या किया? अपनी सहूलत, अपने स्टेटस के हिसाब से कि हमने अपनी बेटी को इतना दिया, या मांग इतने बड़े घराने में शादी की, या ऐसी शादी की, खाने में इतनी चीजें, इतनी चीजें, आप बताइए उसमें किसी गरीब का हम नहीं कर सकते कुछ भला जो हमारे लिए आखिरत में अजर हो? नहीं, हम गरीब का भी कर रहे हैं। बाज दफा ऐसे जवाब आते हैं सुनने में कि नहीं, हम तो गरीबों का भी कर रहे हैं, उसके साथ भी हमारी बेटी का करें। लेकिन अगर इस्लाम गरीब के, आप इतने सारे एक दो गरीब के कर लिए तो उसके अलावा भी आप कुछ नहीं कर सकते? अगर आपको खिलाना ही है किसी यतीमों को, यतीम खाने में गरीबों को, जो लोग स्टेटस वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो खाते रहे, उन्हीं लोगों को आप दावतें देंगे हम। और हमारी दावतों में देखिए एक वैरायटी नहीं होगी, कितने, अब तो अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ करे, एक मीठे में भी 5-6 वैरायटीज हमारे पास, खाने में भी तरह तरह के, उसमें खाना कितना वेस्ट हो रहा है। आज हमारे, अगर हम बोले कि नहीं सबके पास मौजूद होता है, सबके पास, आज देखिए पानी के कतरे के लिए भी आज हमारे गजा में भाई बहन तरस रहे हैं। हमारे सामने है, ये चल रही है हालात, हमारे सामने है, हमारे फिलिस्तीनी भाई बहन किस तरह तड़प रहे हैं। आज हम कितना अपना अनाज वेस्ट करते हैं, बच्चे ने नहीं खाया, बच्चे को पसंद नहीं, वो प्लेट में का फेंक दो, ये खराब है ये फेंक दो, कल का है फेंक दो, नया बनाओ फेंक दो। ये सारी चीजें सिर्फ हक के साथ तौहीद को, अल्लाह को मानते हुए, ये इन सारी चीजों का भी, ये हमारे नबी ने हमें अखलाक सिखाए हैं। अल्लाह ने हमें इस चीजों का हुक्म दिया है कि इज्जत, खाने की इज्जत करना, कद्र करना, पानी को जाया नहीं करना, अपने वह जितना जरूरी है उतने ही पानी से वजू करना या गुस्ल करना। ये सारी चीजें देखिए इस्लाम की है, बारीकी इस्लाम की है। तो हम इस्लाम में इस बात का मुतालबा कर ही नहीं सकते कि हम अपने हिसाब से चंद चीजों को अपना लेंगे। हमने बर्थडे मनाया, अरे बच्चे का दिल है, थोड़ा चलना पड़ता है समाज के हिसाब से। किस चीज की खुशी मना रहे हैं हम, क्या है इसका पहले भी जिक्र हो चुका है, निकाह में कर रहे हैं या दिखावे में कर रहे हैं। एक ड्रेस हम ले सकते हैं, हमारे पास
فطرہ کرنے کے لیے یا ہم جو روزے ہمارے پاس قضا ہوئے ہیں ان کا فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے عید کے نام پر ہمارے پاس ہزاروں کی ڈریس ہوتے ہیں، ایک ایک ڈریس کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے. جو احکام مطلب جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس چیز کو ہم چھوڑ کر ہم کن چیزوں کو اپنا رہے ہیں، یہ ہم خود غور کریں، خود ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا چھوڑا نہیں ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر وعید سنائی ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی تھوڑی سی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، ہائے ہائے ہم گرمی کو کہتے ہیں اے سی کا انتظام، کولر کا انتظام، ٹھنڈے پانی کا انتظام، نئے نئے کولڈ ڈرنکس ہمارے پاس ہے، ڈرنکس بنانے لگیں گے، بچوں کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے، ہم کہیں جانا پریفر کریں گے تو اب اے سی کی اس میں گاڑی میں جانا پریفر کریں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں اتنی آرام اور سکون دیتی ہیں. آپ تصور کیجئے کہ جہنم کی اللہ تعالیٰ کریں کہ اس کی ایک دیوار جہنم کو، سمندر جہنم کا ہوگا آگ کا، اس کی لپیٹیں ہوں گی، کھانا زخم ہوگا، کھولتا پانی ہوگا، پیپ ہوگا، لہو ہوگا، یعنی وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے کسی ٹھنڈے چیز کی. وہ بھوک وہ پیاس کیا ہمیں مٹا سکے گی؟ ایسے گرم دنیا کی جو ہم رتی جو رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا کی گرمی نہیں ہے، 70-69 گنا زیادہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ گرم ہوگی وہاں کی گرمی، اتنا کھولتا پانی اور جہنم اتنی تپش والی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ابھی ہمارے پاس وقت ہے. دیکھیے جس کی موت اس کے ساتھ اس کی قیامت، اس کا نام اعمال شروع. چاہ کر بھی انسان اگر مانگے گا وقت اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایک مہلت اللہ مجھے مل جائے تو ہرگز نہیں ملنے والی ہے. تو ہم غور کریں، اس وقت کو غنیمت جانیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. کل کا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں. آج سے ہم طے کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ ہم جتنا ہو سکے ہم حق پر رہنے کی کوشش کریں گے، ہم تیرے احکام کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیں گے، ہم برائی سے بچیں گے. اے اللہ سے ہم طلب کرے صبح شام جہنم سے اللہ ہمیں بچا، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا. ہم جنت کو ہم دنیا بھر کی دعائیں ہم مانگ لیتے ہیں. اللہ ہمیں بچوں کو ہمارے آگے بڑھا، بچوں کو کامیابی دے، ہمیں یہ دے، ہمیں خوشحال زندگی دے، ہمیں پیسہ دے، ہماری تکلیفات مشکلات کو دور کر. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے، ہمیں جہنم سے بچا. کیونکہ دنیا کی دعائیں ہمارے پاس اتنی جمع ہو گئی ہیں کہ ان دعاؤں کو مانگنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ ہمیں خیال آتا ہے. ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کے لیے اٹھتے ہیں؟ کہ اللہ ہمارا سب اچھا ہو، ہمارے بچوں کا اچھا ہو، ہم سب کا بچوں کی زندگیاں اچھی ہو، اللہ وہ بچے میں ہمارے اچھے سے رہیں. صرف اسی چیز میں لگے ہوئے، اسی چیز میں فیوچر یعنی مستقبل کیا ہے دنیا کے معاملے سے ہمارا، کہ کیا ہوگا ہمارا آنے والا کل، آخرت کیا ہوگی وہ نہیں، یہ دنیا میں ہمارا آنے والا کیا ہونے والا ہے. یہی انسان کی فطرت ہے اور انسان اسی میں لگا ہوا ہے. اب ہم اس آیت کے حساب سے اپنا جائزہ لے، پناہ مانگے اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کیا ہے، کن ایسی چیزوں کو ہم نے اپنایا ہے جو اسلام جس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا نیک. الصالحات کیسے نیک؟ تو بلا شبہ ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کے اجر کو اور اس شخص کا جس نے اچھا کیا عمل کو. اب اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بہت بڑی خوبی ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا ہے فوراً انسان کو نا امید نہیں کیا کہ انسان نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے. فوراً اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے جنت کا ذکر کر کر، ایمان لانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کی صفات کو بیان کر کر فوراً اللہ نے بتایا کہ کیا ہوگا آپ کے لیے. اب یہاں پر یہی دیکھیے اللہ تعالیٰ اوپر جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اس برائے ٹھکانے سے تم پناہ چاہو اور کیا ہی برا پینا ہے. اب اللہ تعالیٰ فوراً یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے، کیسے عمل؟ نیک و صالح، تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو رتی برابر بھی ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل؟ اللہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں فرمائیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لہم انہی کے لیے ہے، جنات باغات، ادنی ہمیشگی کے، ہمیشہ رہنے والے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنیں گے زیور، فیہا اس میں، من اساور کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، ویلبسون وہ پہنیں گے، ثیاباً کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، من سندوس باریک ریشم سے، و استبرق اور موٹے ریشم سے، و متقین اسہا و متقین
اس حال میں کہ وہ ٹیکا لگائے ہوئے ہوں گے فیہا ان میں علل ارائکی تختوں پر، نعم اچھا الثواب بدلہ ہے، وہ حسنت اور اچھی ہے مرتفقہ آرام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العالمین جہنم کا ذکر کرنے کے بعد، ایک قرآن کا انداز ہے، جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا ذکر کیا تاکہ ہم لوگوں کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہو، اس کے اندر رغبت پیدا ہو جائے، ہمارا انٹرسٹ اور زیادہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا میسر ہونے والا ہے جنتیوں کو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کر کر بتایا کہ انہیں زقوم دیا جائے گا، وہ چاروں طرف سے آگ سے گھرے ہوں گے، انہیں پینے کے لیے کل مہلی یعنی زیتون کے تیل کی تلچھٹ جو اوپر کی ہوتی ہے پٹ وہ دی جائے گی، کھولتا گرم پانی ہوگا، پیپ ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پر اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا ہے جنت۔ سبحان اللہ۔ اب جنت دیکھیے جو ہمارے تصور سے بعید، یعنی ہم نے جو سوچا ہوگا اس سے آگے ہوگی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، جس کے نیچے نہریں ہوں گی، جس میں نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، وہاں پر زیور پہنائے جائیں گے، سونے اور ریشم کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جو سونا آج مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے، وہاں پر ان سب چیزوں کا ذکر ہوگا۔ سونے کے کنگن ہوں گے، ریشمی لباس ہوں گے۔ اوپر جو برے لوگوں کا انجام اللہ نے بیان کیا تھا، کتنی تکلیف میں تھے وہ برے لوگ، اللہ تعالیٰ نے خود اسے کہا کہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب ان نیکوں کا انجام دیکھو، جو اللہ کے رسول کی بات مان رہے تھے، جو اللہ کی کتاب مان رہے تھے، کتاب کی کو مانتے تھے، اسے حق جانتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور نیکیوں کو جمع کرتے تھے۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ یعنی کبھی نہیں ختم ہونے والی جنتیں دی ہیں۔ کیسی جنتیں ہیں؟ ایسے گارڈن، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نہریں کس چیز کی ہوں گی؟ اور دوسری حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تصور کیجئے نہریں، یعنی ایک دریا دودھوں کی اور اس کی شہد کی، یعنی انسان جو چاہے انلمیٹڈ ہر چیز، زیورات ہوں گے۔ کیسے؟ سونے کے کنگن کا ذکر کیا جا رہا ہے، سونے کے کنگن۔ اور یہاں پر خاص لباس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سندوس ریشم کا لباس ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ نرم باریک اور نرم موٹے ریشم کا لباس دونوں، یعنی یہ وہ ریشم ہوتا ہے جو انسان کو سب سے ریچ بتاتا ہے، بہت خوبصورتی دیتا ہے اور ویسے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں یہ مردوں کے لیے حرام ہوتا ہے ریشم اور سونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جنت میں تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی حلال کر دی اور بتایا کہ وہ لباس ہوگا، وہ اونچے اونچے بہت شان کے ساتھ اونچے گاؤں تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیٹے ہوں گے، اور جو مانگیں گے انہیں وہاں پر حاصل کیا جائے گا۔ یہ آرام جا ہوگی ان کے لیے، ایسی جنت ہوگی جس میں وہ تصور ہی نہیں کر سکیں گے۔ جو پھل انہوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا وہاں بس وہ پھل مزہ اور ذائقہ میں حدیث کا مفہوم آتا ہے ایسا ہوگا کہ اس کا انہوں نے دنیا میں تصور نہیں کیا ہوگا۔ اتنا عمدہ پھل ہوگا، اتنا ذائقے میں، اتنا اس کا بناوٹ میں، دیکھنے میں ویسے ہی ہوگا لیکن اس کا ذائقہ اتنا عمدہ۔ اور جو انسان وہاں پر سوچے گا، تصور ہی کرے گا، وہ چیزیں اس کے سامنے بس حاضر ہو جائیں گی اس کے کہنے سے پہلے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا آرام دہ ہے۔ مومن کے لیے آرام تو کہاں ہے؟ اصل آخرت میں ہے۔ دنیا میں اسے ہر چیز ملنا مومن کو ضروری نہیں ہے، قید خانہ ہے۔ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، اسے مال سے کبھی آزمایا جائے گا، اسے دولت سے کبھی، اولاد سے کبھی، کسی بھی چیز سے اس کی آزمائش ہوگی، صحت سے ہوگی، وقت سے ہوگی۔ لیکن اصل اگر وہ آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتا ہے، حق پر جمے رہتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں ہمیشگی والی جنت ہوگی۔ جنت دیکھے سبحان اللہ کتنا خوبصورت جنت کا تصور کیا گیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے، ہماری سوچوں سے بالا تر ہوں گی۔ بس اب تھوڑا سا اگر ہم تصور کرتے ہیں تو وہ نظارے دیکھیں آپ کیسے لگتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ایسی کنٹریز جاتے ہیں، آپ دیکھیں سب سے زیادہ آج کل جو کنٹریز میں چاہے سوئٹزرلینڈ کا نام لیجیے، کیونکہ وہاں پر قدرتی نظارے ہیں، وہاں کے باغات، وہاں کا موسم، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر جائیں۔ آپ تصور کیجئے کہ جنت کیا ہوگی جہاں پر نہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور حدیث کے مفہوم میں کہ نہریں کیسی؟ دودھ کی اور شہد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لباس کیسا؟ ریشم کا۔ اور کس طرح سے آج ہم بہت بڑے بڑے صوفے، ترکش صوفے جیسے مشہور ہیں،
اور کتنے ورائٹیز آ رہے ہیں آج کل ہمارے گھر کے. ہم ہمارے ہال کو اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت لگے، آرام کا لگے، بیٹھنے والے کے لیے بھی بہت آرام دہ ہو، اس سے بھی محسوس ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں بتا رہے ہیں کہ وہ صوفے آپ کو جنت میں ایسے اونچے اونچے صوفے ملیں گے، ایسی آرام دہ ملیں گے جس میں آپ ٹیکا لگائے بیٹھے ہوں گے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کیا ہی آرام دہ ٹھکانہ ہے، کیا ہی بہترین بدلہ. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنائے کہ ہمیں ایسی جنتیں نصیب ہوں یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کو طلب کرتے ہیں یا اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار بھی ہم تمام کو نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آب کوثر پینا ہمیں نصیب ہو، آمین یا رب العالمین. وَقُلْ اور کہہ دیجئے، الحق حق تو ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن سو من جو شاء چاہے، فلیؤمن تو وہ ایمان لائے، تو یؤمن ایمان لائے، ومن اور من جو شاء چاہے، فلیکفر تو وہ کفر کرے. فا کا ترجمہ ہم نے یہاں پر تو کے معنی میں کیا ہے. انا بے شک ہم نے، ان بے شک نہ ہم نے، عادتنا تیاری کی ہے، للظالمین ظالموں کے لیے. لی کا ترجمہ کے لیے کے معنی میں ظالموں کے لیے. نارن ایسی آگ، احاطہ جو گھیرا ہوا ہے یا جو گھری ہوئی ہے، بہم ان کو، سورادقها اس کی قناتون یعنی آگ کی لہریں. وَإِنْ اور اگر یستغیثوا وہ پانی کے لیے فریاد کریں، یغاثوا تو فریاد کی دراسی کی جائے گی، یعنی ان کی فریاد کو لیا جائے گا. بما ان ایسے پانی کے ساتھ، کلمہلی جو تیل کی تلچھٹ کے مانی ہوگا. یشوی وہ بھون ڈالے گا، الوجوہ ان کے چہرے. وجہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، چہروں کو چہرے کو کہتے ہیں یہاں پر جمع ہے، وہ یعنی ان کے. بیسا برا ہے وہ، الشراب مشروب یعنی پینے والی چیز. وہ ساعت اور بری ہے وہ، مرتفقہ آرام گاہ. انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک. انا بے شک ہم لا نضیع ضائع نہیں کرتے، اجرن اجر، من اس شخص کا جس نے حسن کیا اچھا کیا، عملہ عمل کو اچھا کیا عمل کو. اولئک یہ لوگ لہم انہی کے لیے ہیں، جنات باغات، عدنی ہمیشگی، تجری بہتے ہیں، من سے تحتی نیچے، ہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. یحلون وہ زیور پہنائے جائیں گے، وہ پہنائے جائیں گے یعنی زیور، فیہا اس میں، من سے، اساور کنگنوں، من کے، ذہب سونے کے. وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا کپڑے، خضرًا سبز رنگ کے، من سندوس باریک ریشم سے، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹے ریشم سے، متکئین اس حال میں کہ ٹیکا لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر. نعم اچھا، الثواب بدلہ ہے، وہ حسنت اور اچھی ہے وہ، مرتفقہ آرام گاہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم جنت کو طلب کرتے ہیں یا رب العالمین، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، جہنم کی گرمی، جہنم کی کھولناکیاں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرماؤ جہنم سے. اللہ ہمیں جنت میں الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرو یا رب العالمین. جو بھی ہم نے حق بات کہی آج، اللہ آپ کی طرف سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. جزاک اللہ.